یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے الرغم نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے صغرا کبرا کہاں ہے؟ جو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے کے لیے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ کبرا کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان سے کہ یہ خلافت مل کر رہے گی، جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا، حملہ ہو جائے گا۔ یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ احزاب اس میں سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تیسرے صفحے پہ آئیے، چوتھے صفحے پر۔ خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار گنا دیے۔ یہ بھی جا کر پڑھیے گا، میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے۔ یہ جا کر پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے، بہت بڑی توہین کی مرتکب ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں خیانت ہوگی۔ ان پر ظاہر بات ہے تنظیم کے کارکنوں کے پیسے خرچ ہوئے ہوئے، ایسے تو نہیں چھپتی، تو اس کا حق ادا کیجیے۔ پہلا دور دور نبوت، حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم۔ پھر خلافت اللہ منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا۔ پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا؟ واقعہ ہررا کب ہوا؟ میں اشارے کر رہا ہوں صرف۔ پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے۔ کولونیل رول، کہیں انگریز ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو پورے عالم اسلام پر کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی، کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹالینز، کہیں فرنچ، یہ ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، 1 2 دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں۔ اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور 5ویں کے درمیان ہے۔ چوتھا دور کولونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، اٹالینز چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، پورچوگیز چلے گئے، ایک اعتبار سے گئے۔ ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنلز، ٹرپس، اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت، اصل قیادت یہودی کی، میدان میں قیادت امریکہ کی، پیچھے اصل طاقت پلانر
نقشہ دینے والا، پروگرام دینے والا یہودی۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہیں ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے اپنے اندر، بٹ امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے، اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے 5 نکاتی، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں، اور پوری دنیا ہم فتح کریں گے۔ پھر جنگوں کا دور ہوگا، حضرت جو ہے مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا۔ اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا، اگلی حدیث پڑھ لیجئے۔ جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، کتنا پھیلا ہوا ہوگا؟ کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی نہیں۔ مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے، عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ لا يبقى على ظهر الارض، زمین پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا، یا نوبیڈز ہیں، وہ اپنے جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے، یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آبادیاں ہیں، شہر ہیں، نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے، بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا، لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اہل ایمان کا حق ہے۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یؤدُ الْجِزْيَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، جو چاہے رہے۔ اچھا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیز تھا جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریو یارڈ بننا ہے، پھر یہودی ختم ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا،
پہلا فیز جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے، یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کڑوا ہے۔ ابھی ہم پر اللہ کے عذاب کی کوڑے برسنے والے، خاص طور پر عالم عرب پر، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا۔ وہ حضور کی امت میں سے محمد عربی تھے، عربی النسل، محمد عربی۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہو گئی؟ اور نمبر دو، دائمی فضیلت، ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی، جیسے وہ کولونیلزم سے فارغ ہوتے گئے، کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، اسلام کو نہیں ملا۔ بدترین سزا کے مستحق وہ ہیں، اور اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت، بربادی، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن نمبر دو، ہم ہیں پاکستانی، ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے۔ کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، کوئی ہمارا پشپنا نہیں تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی، وہ ہمارے خلاف تھی۔ ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے نہرو کے ساتھ۔ یہ تو حالت، قائد اعظم محمد علی جناح سے ایٹلی نفرت کرتا تھا۔ پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں، صنعت کار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا، لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا۔ اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حال تو نہیں بدلا۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے۔ اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے؟ وہ اسلام پہ، وہ نظام، وہ دین حق کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادمہم کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں، جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہیں وہ سید القوم ہیں، جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہیں۔ تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں۔ ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے، اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا، چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں۔ یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو، صفحہ 7 پر، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان ہی، جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے نا، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور ایران بھی ہے، لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا۔ لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا، اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اور وہ کیوں، وہ بھی مجھ پر واضح ہے۔ عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے، پیسہ ہے، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا۔